ایک مسئلہ اور ہے، کل مؤذن صاحب نے پوچھا تھا تو اس کو میں نے دماغ کے اندر نوٹ کر لیا تھا، پھر میں نے پرچے میں بھی نوٹ کر لیا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، اس لیے میں نے نوٹ کر لیا کہ اس کے تعلق سے ہم بتا دیں۔ مثلا یہ کوئی حیا شرم کی بات نہیں ہے، یہ ایک جوان کا ایک سمجھ لیجئے ایک حصہ ہے اس کا۔ یہ نائٹ فال جسے ہم بولتے ہیں، احتلام اس کو اردو کے اندر بولتے ہیں، یعنی سونے کی حالت میں ناپاک ہو جانا۔ سونے کی حالت میں ناپاک ہو جانے کے بعد میں اب کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا ہے، کیسے ان کپڑوں کو پاک کرنا ہے، یہ شاید کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسی مثلا انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں یا لنگی پہنے ہوئے ہیں، پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، اب وہ ظاہر بات ہے اس کے اندر گندگی نجس لگ گئی، تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے اسی انڈر ویئر کے ساتھ میں، نیکر کے ساتھ میں جو ہے ایسے ہی غسل کر لیتے ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں اگر انڈر ویئر کے پر جو ہے کوئی نجاست گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ کتنا ہی نہاتے رہو آپ پاک نہیں ہوگے، بلکہ پورا جسم آپ کا ناپاک ہو جائے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک ناپاک ہو جاؤ گے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اتاریں، صحیح طریقے سے اس کو دھو لیں، اور پھر مثلا مان لیجئے آپ کی لنگی کے اندر وہ نجس لگی ہوئی ہے، اوپر آپ بنیان پہنے ہوئے ہیں، شرٹ پہنے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ شریعت نے جو ہے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ اگر آپ کے انڈر ویئر کے اندر، نیکر کے اندر ہی صرف نجاست لگی ہے تو صرف آپ کا وہ انڈر ویئر ہی ناپاک ہوا ہے اور آپ ناپاک ہوئے ہیں، آپ بے غسلے ہو گئے ہیں، وہ انڈر ویئر ہی صرف ناپاک ہوا ہے۔ آپ کی بنیان کے اندر اگر کوئی بھی نجاست نہیں لگی ہے، یا شرٹ وغیرہ جو اوپر پہنے ہیں اس کے اندر کوئی نجاست نہیں لگی ہے، یہاں تک کہ اگر انڈر ویئر کے اوپر آپ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پینٹ بھی خراب نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں لگی تو پینٹ بھی پاک ہے، صرف انڈر ویئر جو ہے وہ ناپاک ہوگا جس کے اندر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس انڈر ویئر کو پاک کریں، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ پورے کپڑے ہی کو ناپاک کر دیں، پوری لنگی پتہ لگا تو تھوڑی جگہ پر ہے، آپ نے پورے کپڑے کو دھو دیا تو وہ پورا ناپاک ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو جہاں پر لگا ہوا ہے اس کو اچھی طریقے سے رگڑ کر، تاکہ وہ چھٹ جائے، صابن وغیرہ لگا کے اچھی طریقے سے رگڑ کر اس کو دھوئیں اور خوب پانی بہائیں، اور 3 مرتبہ اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے 3 مرتبہ اس کو جو ہے وہ نچوڑیں۔ اس طریقے سے پھر جو ہے وہ کپڑا پاک ہوگا آپ کا۔ پھر اس کے بعد میں آپ پورے انڈر ویئر دھو لیں اچھی طریقے سے، اور غسل تو وہی ہے ہی، آپ کو ظاہر بات ہے جب آپ ناپاک ہو گئے تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم کے اندر بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بڑا دھیان دینا پڑتا ہے، وہاں آپ کا پانی پہنچانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اگر ہم وہاں نہیں رگڑیں گے اور صحیح طریقے سے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو لہذا اچھی طریقے سے ہر جگہ پر جو ہے وہ پانی پہنچانے کے بعد میں، اور جو ہے وہ اس کے جو فرائض ہیں، مثلا کلی کرنا، غرارہ کرنا، اگر آپ نے ایسے کچھ خالی منہ کے اندر کر لیا اور ناک میں ایسے خالی پانی ڈال لیا تو پھر آپ جو ہے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہڈی ہوتی ہے ناک کے اندر اوپر، جو نرم ہڈی کہلاتی ہے، انگلی کے ذریعے سے جو ہے، چھنگلیا کے ذریعے سے یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ واجب ہے، اسی لیے اسی طریقے سے حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور پھر سارے بدن کو آپ اچھی طریقے سے جو ہے وہ دھو لیں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ رہا